نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کافر بھی اسم اعظم پڑھ کر کچھ بھی مانگے تو ضرور اللہ دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اسم اعظم محترم ناظرین روزانہ صرف 3 مرتبہ الف لام میم پڑھنے سے کون کون سے فائدے ایمرجنسی طور پر حاصل ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر کوئی ایسا دن نہ آئے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو نہ پڑھیں۔ آپ نے زندگی میں الف لام میم کا یہ عمل کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ الف لام میم کا ثواب یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات تو دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہیں ہی، لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے اور اس کی محض تلاوت بھی موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے، اور ان کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان اور رفیع المرتبہ کتاب ہے جس کی عظمت شان اور رفعت مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی پر تمام اسلامی عقائد و احکام اور مسائل کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واسطے سے پہنچا ہے، اس لیے یہ بات دن کے آفتاب کی طرح روشن ہے کہ ان الفاظ قدسیہ کا تعلق اور شغف قرآن کریم کے ساتھ اپنی آخری حد تک رہا ہوگا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تلاوت قرآن کریم کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ اس زمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ کتاب فضائل القرآن۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول روک رکھے ہیں، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری ایک قسم کی خوشبو کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضاء الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے: دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کا پڑھنے والا بزرگوں کے صف میں ہوتا ہے، لوگوں میں افضل اور ان میں اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے، قرآن پڑھنے والے پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے، فرشتے اس کا احاطہ کیے ہوتے ہیں اور اس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا معجزاتی عمل بتاؤں گی کہ جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف اور اعمال ایک طرف اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا مجرب ترین عمل ایک طرف، اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے تربیتی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ چاہے تو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا اور میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے
درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، جو آپ کو بہتر لگے وہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے مجرب ترین وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ الف لام میم کا یہ عمل ہے جس میں 2-3 مزید آپ نے وظائف اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے جس کو آدھا پونا منٹ کا وقت لگتا ہے یا 1 منٹ لگ جائے گا، لیکن یقین جانے یہ 1 منٹ کا وقت آپ کو ضائع نہیں جائے گا۔ یہ 1 منٹ کا عمل آپ کے گھر میں آپ کی زندگیوں میں دولت کی ریل پیل لگا دے گا۔ دولت کا ایک ایسا طوفان آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں یہ عمل واقعی میں مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے کبھی زندگی بھر شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جس نے بھی اس عمل کو پڑھ لیا زندگی بھر وہ دعائیں دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہونا نہ ایک بار زیادہ ہو۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور فوراً سے 7 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، اور اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہوئے پھر آئے پھر گئے، نہیں، جب ایک بار عمل شروع کر دیں تو جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں۔ ناظرین یہ وظیفہ چاہے جتنے دن تک پڑھنا ہو پڑھیں، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں، ایک دن میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کا بچہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر کروڑپتی بن جائے گا۔ اللہ والو دوسرے نمبر پر اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ شروع سے آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب الف لام میم کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں 41 مرتبہ تو اب فوری طور پر آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں 1 دفعہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین ایک دفعہ پھر وظیفے کی ترتیب سن لے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الف لام میم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہوں، جو آپ کی پریشانیاں ہوں، آپ کی مشکلات ہوں، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے گر گرا کر اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔